پوچھا جائے. اب تو ہم میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں, ہمارے ہاں ایسے مقصرین پیدا ہو گئے ہیں جو فضائل علی اور فضائل آل علی کا انکار کرتے ہیں, وہ اس حدیث کو شاید قبول نہ کریں. اور یہ جو اٹھتے بیٹھتے ہم یا علی یا علی یا علی یا علی کہتے ہیں, وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. میں کہتا ہوں سمجھیے گا بعد میں, تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. مولا نے فرمایا اے حارث ہمدانی, اس دنیا سے کوئی نہیں جاتا, کوئی نہیں مرتا, مگر مرنے سے پہلے وہ مجھے دیکھتا ہے. آقا کا ایک چاہنے والا تھا, وہ بھی کیسا چاہنے والا, اس کا نام تھا حارث ہمدانی. مولا کا بوڑھا صحابی, چاہنے والا صحابی. ابھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں میں آنسو کو ٹھہرائے رکھیے. لیکن یہ جو حضرت حارث ہیں نا, ان کی حیثیت مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہی ہے گویا کہ جیسے امام حسین کی زندگی میں حبیب ابن مظاہر. حارث ہمدانی بوڑھے ہو گئے تھے, اتنے بوڑھے کہ ان سے بغیر سہارے کے چلا نہیں جاتا تھا. کوفے میں رہتے تھے. ان کی شان یہ بھی تھی جہاں جہاں مولا علی گئے وہاں وہاں پہنچے. کوفے میں جب مولا علی تھے, اس زمانے میں مولا علی کی خدمت میں, ایک دن یہ دیکھا کہ حارث چند اپنے عزیزوں رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں, چلا نہیں جا رہا ہے سہارا لے کر کسی کا, اور پاؤں جیسے گھسٹ رہا ہے. یہ منظر دیکھ کے مولا امیر المومنین کی آنکھوں میں محبت سے آنسو آ گئے, اور مولا اٹھ کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے. مسجد کوفہ ہے, اٹھ کھڑے ہوئے. حارث قریب آئے, چند قدم مولا آگے بڑھے, حارث کا بازو خود تھاما, اپنے قریب لا کے بٹھایا. حدیث بہت طویل ہے, حدیث بہت طویل ہے. آپ محرومیت کا احساس نہ رکھیے گا. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, حضرت حارث کو جیسے تھاما تھا نا, دل سے پکارو, تم میں سے ہر ایک کو علی تھام لیتے ہیں. محرومی کا احساس لے کے نہ جائیے گا. علی ہیں, علی علی ہیں دست خدا, علی ہیں دست مصطفیٰ. مولا علی اٹھے گئے, بازو تھاما, قریب لا کے بٹھایا. حارث نے بہت سے سوالات کیے, مولا نے بہت بلیغ اور پر اسرار جواب دیے, لیکن اس میں ایک بات فرمائی, اور اسے عربی کے ایک عظیم المرتبہ شاعر نے پورے قطعے میں نظم کر دیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ یا حار ہمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا یعرفنی بطرفہ واعرفہ باسمہ ونعتہ وما فعلا. طویل قطعہ ہے, قدرے 8-10 اشعار کا, لیکن میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں. مولا نے فرمایا اے حارث ہمدانی, اس دنیا سے کوئی نہیں جاتا, کوئی نہیں مرتا, مگر مرنے سے پہلے وہ مجھے دیکھتا ہے. تقریباً مجلس مصائب کے قریب آ چکی ہے, مگر میں ایک جملے میں ایک بہت بڑی کلامی بحث کو سمیٹ دوں. اکثر جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے اٹھتے بیٹھتے آپ یا علی کہتے ہیں, علی کیسے مدد کر سکتے ہیں, انہیں مولا علی سے پوچھنا چاہیے, آپ فرما رہے ہیں ہر مرنے والا مجھے دیکھتا ہے, آپ کیسے ہر مرنے والے کے قریب پہنچ جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا. اب یہ کسی خطیب نے تو نہیں کہا, کسی شاعر نے تو نہیں کہا, فرط محبت میں و مبالغے میں. اے حارث, کوئی اس دنیا سے نہیں اٹھتا, من مؤمن او منافق, نہ کوئی مومن نہ کوئی منافق, مگر یہ کہ وہ مجھے دیکھتا ہے مرنے سے پہلے. واقعاً وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا ہے, یہاں ایک بہت بڑی بحث ہے. اگر فرماتے کہ مرنے کے بعد مجھے ضرور دیکھے گا, تو فلسفیانہ اور منطقی اساسیں بدل جاتی, بحث بدل جاتی. دوسرا چیپٹر ہوتا کہ بھئی مرنے کے بعد اس کی روح بھی مجرد ہے, عالم مجرد میں وہ بھی ہیں, دیکھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مادی حجاب درمیان میں نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں کتنی بڑی بحث ہے. اگر مولا فرماتے کہ ہر مرنے والا مرنے کے بعد مجھے دیکھے گا, مسئلہ آسان تھا. فرما رہے ہیں ہر مرنے والا مرنے سے پہلے مجھے دیکھے گا, یعنی اسی عالم اسباب میں, انہی مادی حجابات کے باوجود وہ وقت وہ ہوگا کہ وہ مجھے دیکھے گا. من مومن او منافق قبلا, مرنے سے پہلے دیکھے گا, مرنے سے ذرا دیر پہلے دیکھے گا. یہاں زمانی مکانی حجابات کی بحثیں بہت دقت نظر کے ساتھ درمیان میں آئیں گی.
دیکھے گا تو کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ اب جو ساری دنیا میں ہم سے پوچھا جائے، اب تو ہم میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے ہاں ایسے مقصرین پیدا ہو گئے ہیں. اپنے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اپنے بارے میں تو میں کہتا ہوں میں قاصر بھی ہوں مقصر بھی. ان کی عظمت کو سمجھنے سے قاصر ہوں، ان کی اطاعت کرنے میں مقصر ہوں. جو اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، جو معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، قاصر. اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، مقصر. اسی میں شرف ہے کہ اپنے کو مقصر اور قاصر مان لو، ورنہ ان کا حق معرفت اور ان کا حق اطاعت کس سے ادا ہوا ہے؟ اور ہمارے یہاں بہرحال. لیکن ایسے مقصر، دوسرے معنی میں عرض کر رہا ہوں، جو فضائل علی اور فضائل آل علی کا انکار کرتے ہیں، وہ اس حدیث کو شاید قبول نہ کریں. اور یہ جو اٹھتے بیٹھتے ہم یا علی یا علی یا علی یا علی کہتے ہیں، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. میں کہتا ہوں سمجھیے گا بعد میں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اکثر ایسے بحث کرنے والے، ایسے مناظرہ باز، میں کیا عرض کروں، وہ پوچھتے ہیں کہاں ہے روایت، کیا ہے دلیل. کوئی انسان اپنا تجربہ بیان کر رہا ہے اور آپ اس سے روایت پوچھ رہے ہیں. روایت تو ماضی کی داستان ہوتی ہے، ہم تو اپنے تجربے عرض کرتے ہیں. ہم علی کو پکارتے ہیں اور دست علی کی امداد اور استمداد کو محسوس کرتے ہیں اور ثمرات کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. ہم نتائج اور ثمرات کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں. پوچھو کراچی کے ماتمیوں سے، پوچھو جب بم بلاسٹ ہوا تھا ان کے اندر طاقت تھی کہ عالم کو سنبھال کے رکھیں؟ ان کے اندر تو جان نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، ہوش و حواس نہ تھا. پھر بھی ان کے ہاتھ تھے، مگر ان کے ہاتھ پر کسی کا ہاتھ تھا جو عالم سرنگوں نہ ہوا. یہ جو اٹھتے بیٹھتے آپ یا علی کرتے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے. بہرحال یہ بحث بہت غور طلب ہے کہ آپ نے اس مشہور حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ مرنے کے بعد مجھے دیکھے گا. مرنے کے بعد کیا ہے؟ عالم مادی سے روح، انسانی روح جدا ہو گئی، اب عالم مجرد ہے. یا عالم مثالی ہے، عالم مثالی کے احکام الگ ہیں، عالم مجرد کے احکام الگ ہیں. وہاں کے قوانین الگ ہیں، وہاں کے قاعدے الگ ہیں. یہ عالم مادی ہے، یہاں کے قوانین اور قاعدے الگ ہیں. اور یہاں سب سے مضبوط جو حجاب ہے وہ حجاب زمانی و مکانی ہے. فرما رہے نہیں، مرنے سے پہلے مجھے دیکھے گا. یہ اعلان کہ مرنے سے پہلے مجھے دیکھے گا، یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو قدرت و طاقت و حق تصرف زمان و مکان پر حاصل ہو. زمان بھی علی کی مٹھی میں ہے، مکان بھی علی کی مٹھی میں ہے. آپ بے شک کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، وجد کر رہے ہیں، جھوم رہے ہیں. میری نگاہوں میں تو وہ چہرے ہیں کہ جو چہرے ذکر علی سے مرجھا جاتے ہیں. شکوک ہیں، شبہات ہیں، انکار ہے، اعتراض ہے، تردد ہے، تأمل ہے، تفکر ہے. ہر بات ماننے میں ایک رکاوٹ ہے. ہاں پڑھو زمان و مکان کا فلسفہ، اسپیس ٹائم فلسفی پڑھو مگر قرآن کی روشنی میں. اسپیس ٹائم فلسفی پڑھو نہج البلاغہ کی روشنی میں. اسپیس ٹائم فلسفی پڑھو صحیفہ کاملہ کی روشنی میں. جوانان عزیز یہ پڑھو اور پھر دیکھو کہ زمانے کی حقیقت کیا ہے اور مکان کی حقیقت کیا ہے. جو خالق زمان و مکان ہے اس نے زمان و مکان خلق فرما کے اس پر کسی کو اگر ولی بنایا تو آپ کو کیا اعتراض ہو سکتا؟ تو علی یہ ولی آئیں گے، کب آئیں گے؟ موت سے پہلے آئیں گے. یہ کتنا ہی بڑی ایک جمالیاتی حقیقت ہے جو موت سے جڑی ہوئی ہے. بس گفتگو تمام کر رہا ہوں. موت سے پہلے ایک موت کسی بھی شکل میں آئے، ابھی تو بیان ہی نہیں کر سکا نا. موت کے رنگ اور موت کے ظاہری رنگ اور موت کے باطنی رنگ. یہ بتا سکتا ہوں کہ موت کا سب سے
بلند رنگ، سب سے حسین رنگ سرخ ہے. اور یہ عرض کروں کہ سورج کی روشنی میں جو ڈسٹنٹ ریز ہیں، جو سب سے بلند افق پہ دور نظر آتی ہیں، وہ بھی سرخ نظر آتی ہیں. شفق کی حقیقت کیا ہے؟ شفق کی حقیقت کیا ہے؟ جو سورج کی روشنی ریز، جو سورج کی کرنیں ڈسٹنٹ بالکل دور ترین نقطے پر، بلندی پر، فراز افق پہ نظر آتی ہیں، وہ سرخ نظر آتی ہیں. جس طرح سورج کی روشنی جب بلند ترین افق پہ قابل رؤیت ہوتی ہے تو سرخ ہوتی ہے، ایسے ہی موت کا رنگ جب اپنے بلند ترین افق پر ہوتا ہے تو شہادت کے عنوان سے سرخ نظر آتا ہے.